قرآن پاک جو ایسا پیش کرنا عابد جدی فکر غلط ہوئی ہے تو شیطان بن گیا ہے، تے تاریخ جو ثابت کرنا ایک ایسا مجرم جدی فکر صحیح ہوئی ہے تو علیہ السلام بن گئے. تھوڑی مہربانی جناب تو سب جو فرما لے. میں قرآن حکیم اور تاریخ دونوں چوں اور ایسی گل کراں گا کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی انکار نہ کر سکے. کوئی مکتبہ فکر دا بندہ عابد سی اور ساجد سی. اج کل جڑے سی عابد اور ساجد وینے پہ انہاں وچ کمی بیشی ہو سکتی ہے گناہ دی، یعنی عابد گناہ کر سکتا ہے، ساجد بھی گناہ کر سکتا ہے. میں جس عابد تے ساجد دی گل کر رہا اس گناہ ہی اج تک کوئی نہیں سے کیتا. او دا نام عزازیل سی، پھر ابلیس ہویا، پھر شیطان ہویا. عابد بھی سی اور ساجد بھی سی. عابد بھی اسے معبود دا اور ساجد بھی اسے مسجود دا. میرے عزیزو بس او دی فکر بدلی ہے ایک دن. کدوں؟ عمل نہیں، پہلے فکر بدلی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہا تیرے پروردگار نے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ویسے اللہ خلیفہ نہ بھی بنائے تو وہ اللہ رہ سکتا ہے، کیونکہ جڑا کسی دا محتاج ہوئے وہ اللہ نہیں. میں مذہب جعفریہ پڑھ رہا، جڑا کسی دی احتیاج رکھے وہ اللہ نہیں، جڑا ضرورت مند ہوئے وہ اللہ نہیں. اللہ کسی دی ضرورت محسوس نہیں کرتے قطعاً. وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ سمد ہے. انہوں کسی خلیفہ دی ضرورت نہیں. اللہ نے خلیفہ دا اعلان کیوں کیتا؟ تاکہ جدی بری فکر ہے وہ باہر آ جائے. اعلان خلافت تے پتہ لگتا ہے کدی فکر صحیح ہے. مہربانی سبحان اللہ. اعلان خلافت کیتا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جدوں تک مسجود دے سجدے کردا رہا فکر ٹھیک سی، جدوں تک معبود دی عبادت کردا رہا فکر ٹھیک سی. ادھروں اعلان خلافت ہویا، ایدی فکر بدلی. اللہ فرمایا اس کو سجدہ کر، وہ سکے نہیں کروں گا. اللہ فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور تو ایک اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے. ایک اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے. اللہ فرمایا لعنتی. اس کا ہویا کہ یہ فرمایا رجیم ہے. اس کا بڑھیا کہ اللہ فرمایا لعین ہے. جنہی پچھلی بات کی تھی فرمایا ادھتے بھی لعنتی. ہو سکے ہویا کہ یہ اللہ فرمایا تیری فکر میں عادل ہی نہیں رہا. ہوئے ہوئے تو نے مجھے ایسا سوچ لیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ساجد کسے ہونا چاہیے اور مسجود کسے ہونا چاہیے. اللہ فرمایا بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جدی فکر عدل نہ رہے او دی پچھلی عبادت ضائع ہو جاندی ہے. اے جدی فقہ عدل نہیں ہوے گا او دی عبادت کہڑے پاسے نہیں. میں انہوں سادہ لفظ بیان کر، میں بچیاں تک بھی گل پہنچانا چاہنا. جو لو جی بچے ہوئے نہیں فکر کی بدلی. ایسا کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. میں تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. یہ صرف اس کو ماننا فکر شیطان ہے. سار اٹھاؤ. میں تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں اور میں صرف تجھے مانتا ہوں. او دا خیال سی کہ شاید اس فکر تے اللہ راضی ہون گے کہ میں صرف تو انو ماننا تے اللہ پاک فرمان گے بھائی تو تے کمال ہے، تو تے مینوں ایسا یکتا بننا ہے کہ کسے دوسرے نو مندا ہی نہیں سوائے میرے تو. انہوں کی پتا سی پہ اتنی بری فکر میرے چاہ چکی ہے. میں تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں، صرف. اللہ فرمایا پھر دیکھ لے انہوں بھی مان. او سکے صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ فرمایا جے صرف مینوں مننا ہے تے صرف تیرے تے لعنت. مولا تو انہوں آباد ہو. جے صرف مینوں مننا ہے، جے صرف مینوں مننا ہے تے پھر صرف تیرے تے لعنت، صرف تیرے تے. ہو سکے ہویا کہ اللہ فرمایا ملائکہ نو تہاڈی فکر کی ہے. انہاں کہ کلا ایسا جدی فکر ایسی ساڈا قطن پروگرام نہیں. اللہ فرمایا تم بنو بندہ رحمان، یہ تو بن گیا شیطان. صرف تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے، صرف تجھے اور بس تجھے اور صرف تجھے. یہ ہے فکر شیطان. جڑے سن بندہ رحمان انہاں کیا نانا ہم تجھے بھی مانتے ہیں، جسے منوائے گا اسے بھی. صدقہ جاواں ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تو جسے منوائے گا اسے بھی مانتے ہیں. لہذا فکر شیطان تو بچنا نوجوانوں.
کہ تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں، یہ فکر شیطان ہے۔ بندہ رحمان کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ تجھے بھی مانتا ہوں اور جسے مانا جائے وہ جسے منوائے اسے بھی مانا جائے، اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ اللہ کو مانا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت واجب، رسول کی بھی اطاعت واجب۔ اللہ کو مانو، اللہ جسے منوائے اسے بھی مانو، اور محمد کے ماننے والوں محمد کو بھی مانو، محمد جسے منوانا چاہتا ہے اسے بھی مانو۔ صدقہ جاواں، مہربانی جی، شکریہ، آباد رہو۔ اس کو بھی مانو، وہ جسے منوائے اسے بھی مانو۔ یہ ہے فکر۔ فکر ساری عبادت ضائع ہوگی غلط فکر دی وجہ۔ ایک مجرم صبح صبح 10 محرم نو فکر بدلی تے علیہ السلام ہو گیا۔ سار اٹھاؤ جی، خدا دی قسم اس عظیم فکر دی وجہ تو علیہ السلام بنے ہیں۔ ہن بھی بہت شکریہ قبلہ، ہور دی قبر تے ہن بھی چلے جاؤ تے علیہ السلام لکھے، حضرت ہور علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام کیویں بنے؟ میں عرض کروں، 10 محرم دی صبح نو زمین تے انگشت شہادت نال ریت تے لکیر ماری۔ شامی سپاہی جا کے پوچھا کی پہ کرنا؟ فرماندے نے فکر۔ اس کہا تینوں فکر کیسی لگی؟ اس کہا مینوں فکر لگ گئی کدھر میں جہنم تے نہ جا رہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یار تو نمازی ہے، میں تیری نماز تو واقف ہاں، تیری تہجد قضا نہیں ویکھی میں، تو تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، قاری قرآن ہے، تینوں ہر کیویں شک پہ گیا کہ میں جہنم وچ؟ حضرت ہر فرماندے نے مینوں شک نہیں، مینوں یقین ہو گیا کہ میں جہنم وچ جا رہا۔ فکر اور بدل دی بھی، مہربانی۔ فکر تے میں قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا، وہ تو فکر دینا چاہنا، لیکن ذرا توجہ فرمانا، فکر بدل رہی۔ فرماندے نے مینوں فکر ہے کی؟ کہنے لگا نماز ہی ہو کے تینوں فکر کیوں لگی؟ تمہیں پتہ ہے نمازیاں نو دوزخ دا بہت گھٹ فکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پہ چابی بوجھ چ ہوئے تے تالے لا کے بندہ اندر جا سکتا۔ بھئی مطلب ہے پہ چابی جو کول ہوئے جس تالے دی، بھئی جڑی نماز ہے وہ جناب تک اطلاع ہے کہ نماز جنت دی کنجی، ہن کنجی کول ہوئے تے بندہ کسی نے مشورہ بھی نہیں کرتا، کنجی جو اپنی جیب وچ تے وہ لا کے بندہ جا سکتا ہے جہدے کو کنجی ہے۔ یہ مطلب ہے نماز جنت دی کنجی ہے، تے دا مطلب کو ماڑی موٹی کنجی کول ہونی چاہیے۔ یار مرضی نال پڑھیا جائے، ہاں تے کرو نا، جنت دی کنجی ہے تے پڑھنی تے کسی قبلہ اپنی مرضی نال ہے۔ میں کہڑی ساریاں پڑھا کے جانیاں نے، ویسے گل کر رہا کہ نماز جنت دی کنجی ہے تو کنجی جیب بچے ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے جے کنجی دا تصور دیتا گیا ہے تو کوئی تالا بھی ہے جڑا کنجی نال کھلے گا۔ یہ مطلب ہے نماز بڑی ضروری چیز ہے، کنجی کول نہ ہوئے تو بندہ تالے کے جا کے کھلو رہے، تالا بھرنا تو پھر چوراں دا کام ہے۔ یہ مطلب ہے چوری تو بچن واسطے، ڈاکہ سری تو بچن واسطے نماز پڑھنا بڑا ضروری۔ وہ حضرت ہر نوں کہنے لگا کہ کنجی تیرے کول ہے تے تینوں جنت کیوں تینوں فکر لگی ہے کہ میں جنت چ نہ جاؤں گا، میں جہنم میں جاؤں گا؟ یہ حضرت ہر نے پوری دنیا نو درس دیتا ہے کہ کئی باری کنجی لگدی نہیں۔ صدقے جاواں، کنجی لگدی نہیں۔ ایک قرآن دی میں آیت پڑھ سکنا، اللہ فرماندا ہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی انہوں کو کنجیاں ایسی ہیں جنہوں نے زنگ پہ چک ہوئے لگدی نہیں۔ بھائی کنجی دا ہونا ضروری ہے، کنجی ڈپلیکیٹ بھی ہوئے تو صحیح ہوئے تو لگ جاندی۔ او یار ڈپلیکیٹ بھی ہوئے تو کنجی دے بغیر کنجی بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہوئے تو صحیح نا۔ ساڈیاں ساریاں ڈپلیکیٹ ہی نے، جنیاں ساڈیاں نے نا کنجیاں ساڈے کول یہ ڈپلیکیٹ نے۔ کدیاں؟ او اصل نماز دیاں۔ تو غور فرمایا ایسے نمازی گزرے نے، خدا دی قسم ایک شاعر نے لکھا ہے، میں شاعر اگا پچھا شعر دا ہو گیا تو معاف کرنا، میں شاعر نہیں، اے مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ سکا کیا ہوا جو کر کے سجدے جبیں پہ تیری نشان پڑا، تو یہ ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ یہ مطلب ایسی نمازی گزر چکے نے۔ بہت شکریہ۔ کنجی بڑی ضروری ہے۔ وہ سکا یار میری کنجی بیکار ہو گئی ہے، او کی ہن ان فکر بدلی ہے۔ حضرت ہر فرماندے نے یار میں سوچ رہا جیڑی میں نماز پڑھنا او دے وچ درود ہے، ہاں تے درود وچ حسین ہے۔ مہربانی آباد رہو جناب۔ جیڑی میں نماز پڑھ، ایک بار درود پڑھنا سارے ذرات، اللہم صلی علی، بہت شکریہ، محمد و آل محمد۔ صحابہ بھی درود یہی پڑھتے سن، اسی بھی یہی پڑھنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والے پڑھو
ایمان والے نے پڑھیا یہ مطلب درود ہے محمد تے محمد دی آل تے ہو سکیا جڑا میں نماز پڑھنا نماز وچ جڑا درود ہے او دے وچ او حسین ہے ہو سکیا میں کیسی نماز پڑھنا کہ جدے اتے درود پڑھنا او دا رستہ روکنا سار اٹھاؤ نا بہت شکریہ کہ بلا پھر درود پڑھنا محمد تے محمد دی آل تے اگر حسین علیہ السلام آل نہیں تے آل ہے ہی کوئی نہیں اے آل محمد ہے نا انہاں مینوں آکھیا میرا راہ نہ روکتے میں اگوں ہٹیا نہیں یہ دا مطلب ہے کہ میں او دے راہ وچ کھلو گیا جدے اتے درود ہے یہ دا مطلب ہے درود بھی یہ دیتے راہ بھی یہ دا روکے ہے حضرت اور فرماندے نے یاد رکھی کنجیاں دا گچھا بھی کون ہوئے جدو درود والے اگے آ جائیے ساریاں بیکار ہو جائیں اے فکر ہے جی اے فکر ہے او سکے میں او دا راہ ڈکیا جدے اتے درود ہے تے انہوں نبی نے کھلو کے مباہلے چاکھیا بنانا میں اپنے بیٹے لا رہا ہوں یہ دا مطلب ہے میری فکر تے یزید قابض ہے سار اٹھاؤ جی میری فکر تے یزید قابض ہے فکر تے یزید قابض ہے تے میں دا رستہ روکے ہے حضرت ہور نے ساری دنیا نو دسیا نبی دی اولاد دے رستے وچ آوندا ہی ہوے جدی فکر تے یزید قابض ہو مہربانی شکریہ میں فکر پیش کر رہا ہوں فرمادن فکر کی کہنے لگا میں دا رستہ روکیا کہنے لگا پھر تیری فکر کی وہ کہنے لگا مہربانی کر جیب جو رومال کٹ کے فرماندن اے رومال لے تے میرے دوویں ہاتھ اس رومال نال بن اس بندے رومال نال ہاتھ بدے امام حسین دے سامنے پیش ہو گیا 10 محرم دی صبح توجہ رکھنا فکر میرا موضوع ہے ذہن چ رکھنا حضرت امام حسین پوچھتے ہیں ہور کیویں ہے کہنے لگا جی معافی منگن فرمایا وہ تو ہو چکی تسی بھائی کیا بات ہے فرماتے ہیں آپ کیسی معافی مانگتا ہے وہ تو ہو چکی کہنے لگا مولا کب ہوئی فرمایا 2 محرم کو صدقہ جاواں کنی محرم نو فرمایا اس دن تے میں جرم کیتا سی کہ تہاڈا رستہ روکے اس دن معافی والی گل نہیں سی معافی تے میں آج مانگ رہا نا فرمایا تو عملاً لیٹ ہے فکراً لیٹ نہیں بھائی کیا بات ہے جناب دی سماعت دی فرمایا تیرا عمل 8 دن بعد ہویا آج تو اٹھ کے میرے سامنے آیا فکر تیری ادن ٹھیک سی کدن جدن تو 2 محرم نو میرا راہ روکے کہنے لگا مولا کیویں فرمایا وہ مکالمہ سنا جڑا تیرے تے میرے درمیان ہوئے میں تینوں کیا کیا تو میں نے کیا کیا بس ایک گل سنا کہنے لگا آپ نے مجھے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میرا راہ نہ روک تو کیا کیا کہنے لگا میں آخیا سی کہ اے حسین ابن علی آپ نے میرے ساتھ بات کی اور میری ماں کا ذکر کیا اتنے بندوں کے سامنے کوئی بات نہیں میری ماں تو اس قابل ہے کہ اتنے بندوں کے سامنے سر اٹھاؤ جی اس کا ذکر بھی کر لیا جائے تو کوئی بحث نہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے آپ کا نام اس طرح نہیں لے سکتا جس طرح آپ نے لیا کیونکہ میری ماں میں اور آپ کی والدہ ماجدہ میں بڑا فرق ہے میرا وضو نہیں اور میں بغیر وضو کے آپ کی اماں کا تذکرہ نہیں کر سکتا شبیر فرماتے جس کی فکر میں میری اماں کا حیا جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے